بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کا اپنے اس پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف اور ماہ رمضان میں استقبال کرتے ہیں۔ کل یہاں تک گفتگو ہوئی کہ پروردگار عالم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی غیبت کو طویل کرے گا۔ ایک طویل مدت تک امام علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے۔ اور جب راویوں نے سوال کیا کہ مولا کیا بہت زیادہ طولانی ہوگی غیبت، تو امام نے کہا دیکھو اتنی طولانی ہوگی یہ غیبت کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے جو لوگ قائل ہیں، اس سے دیکھیے جملہ واضح ہو رہا ہے کہ کسی دوسرے فرقے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی بات ہو رہی ہے کہ اکثر وہ لوگ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے قائل ہوں گے، وہ ہی منکر ہو جائیں گے، وہ امام کو چھوڑ دیں گے، امام کا انکار کر بیٹھیں گے وہ لوگ۔ اتنی طولانی غیبت ہونے والی ہے۔ سوائے کن لوگوں کے حدیثیں مختلف ہیں اور ان کی کئی طریقے کی صفتیں ہیں۔ اس حدیث میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 صفت بیان فرمائی ہے۔ پہلی تو یہ کہ وہی بچے گا اتنی طولانی غیبت کے بعد، جس کا ایمان محفوظ رہے، اپنے ایمان کو بچا لے جائے، جس سے پروردگار عالم ولایت کا عہد لے چکا ہو، یعنی جسے ہم آسان لفظوں میں کہیں کہ وہ ولایت کو اپنے خون اور اپنے وجود میں اتار چکا ہو، اس دنیا میں ولایت کو قبول کر کے آیا ہو۔ دوسرا کون ہے؟ کہ دوسرا وہ ہے کہ جس کے دل میں پروردگار عالم نے ایمان کو لکھ دیا ہو۔ تیسرا کون ہے؟ جس کی تائید پروردگار عالم نے روح سے کی ہو۔ اب یہ روح کیا ہے؟ جہاں پر بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ راویوں نے کہا کہ مولا جب روح یعنی جبرائیل، قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں روح کا تذکرہ ہے، خود سورہ انا انزلناہ میں، سورہ قدر میں ذکر ہے۔ تو سوال کیا روح کیا ہے، کون ہے؟ کہ یہ جناب جبرائیل ہے؟ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، جبرائیل نہیں ہے، چونکہ جبرائیل من الملائکہ،
کہ جناب جبرائیل ملائکہ میں سے ہیں، اور یہ روح کیا ہے؟ خلق من خلق اللہ اعظم من جبرائیل و میکائیل۔ کتاب بہار میں اور دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جملے روایت کے، کہ روح نہ جبرائیل ہے نہ میکائیل ہے، بلکہ نہ یہ فرشتوں میں سے ہیں، بلکہ یہ جبرائیل اور میکائیل سے کہیں افضل ہے۔ ہوا کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومع الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی، کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنی ان 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تائید اور تصدیق کرتا تھا۔ یہاں سر ایک مسلسل گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت طولانی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ بہرحال اس گفتگو کا موقع نہیں ہے ابھی، لیکن ایک چیز کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ لے کہ شاید یہ جس روح کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ روح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی تائید ہو رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں صرف یہ عرض کرنا چاہیں گے، جیسا کہ بار بار کہہ رہے ہیں، کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں ان 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل علی الاطلاق کسی کو بنایا ہی نہیں، بس یہ ہے۔ اور ان سے افضل پروردگار نے کسی کو بنایا، جب بنایا ہی نہیں تو ہے ہی نہیں، نہ پھر کوئی فرشتہ ہے، نہ پھر کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ اولو العزم، کوئی بھی نہیں ہے۔ محمد و آل محمد علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہی سب سے افضل ہے۔ تو 3 چیزیں امام نے بیان فرمائی۔ تو اب یہ جو دل میں ایمان لکھنے کا معاملہ ہے، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 طریقے کا ایمان ہے، ایک ہے ایمان مستقر اور ایک ہے ایمان مستودع۔ اور اس کے اوپر اگر زیادہ طولانی گفتگو کی جائے تو ہم ممکن اپنے موضوع سے خارج ہو جائیں، تو اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے مختصر سے اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، مضمون آیت ہے، هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اب تم میں سے 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا ایمان مستقر ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا ایمان مستودع ہے۔ مطلب کیا ہے مستقر اور مستودع کا؟ مستقر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے مومن پیدا کر دیا اور وہ مرتے دم تک مومن ہی رہے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں مومنین کی فہرست میں جن کا ایمان مستقر نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو خاص مدت کے لیے ایمان دیا گیا ہے، خاص پیریڈ کے لیے انہیں ایمان دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایمان پروردگار ان سے سلب کر لے گا، یعنی اعارے پر ہے، کرائے پہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وقتی طور پر دیا گیا ایمان، پھر پروردگار اس ایمان کو سلب کر لے گا۔ تو آج انسان یہ نہ سوچے کہ ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مجلس ماتم کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ لیکن 2 چیزیں، جس کا شیعہ ہونا ثابت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اس کے لیے حدیثیں، قرآن مجید کی آیتیں یہ ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اگر جنت میں نہ جائے تو یہ جسے کہا جائے کہ خلاف عدل ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ اب یہ کیوں، یہ کیسے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے علم میں ہم شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اگر 70 سال، 60 سال، 50 سال کی عمر ہے تو 40 سال ہم شیعہ رہیں، باقی کی عمر میں پلٹ جائیں، جیسے کہ ابھی ہمارے زمانے میں کچھ لوگ پلٹ گئے، شیعہ بھی تھے، سادات کے گھرانے سے بھی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے مذہب کو قبول کر لیا۔ تو یہ ممکن ہے، یہ تاریخ میں ہوا ہے، اور اس کے لیے عالم اور جاہل کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑے عالم بھی گمراہ ہو گئے۔ مثلا
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے غیبت سے صغرا کے زمانے میں بہت بڑا نام ہے شلمغانی لعنت اللہ علیہ. یہ اپنے زمانے کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرجع تھا، مرجع لیول کا آدمی تھا یہ. یعنی اتنا عظیم عالم دین تھا غیبت صغرا کا کہ شیعوں کے ہر گھر میں اس کی کتاب موجود تھی. اب آپ یہ سمجھیے کہ اس کی اتنی شہرت تھی اس ملعون کی کہ یہ گمان کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام کہ اب جو دوسرے نائب ہیں ان کے بعد اگر امام کسی کو نائب بنائیں گے تو مجھے ہی بنائیں گے، چونکہ امام کے سفیر کتنے ہیں؟ 4 ہیں امام کے سفیر. جو دوسرے سفیر ہیں کہ ان کے بعد اگر امام کسی کو بنائیں گے تو ہم ہی کو بنائیں گے اپنا سفیر، کسی اور کو نہیں بنا سکتے. اتنی شہرت تھی، اتنا علم تھا کہ لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے. لوگ ظاہراً ان کے محتاج تھے، ان کی کتابوں کے محتاج تھے. ان کی کتاب ہر جگہ ہر گھر میں موجود تھی. لیکن علم کے اس پائے پہ ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اپنا سفیر جناب حسین ابن روح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بنا دیا، ان کو نہیں بنایا. جس کے بعد نقصان کیا ہوا کہ یہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خلاف ہو گیا. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم علم کا دعویٰ کر رہے ہوں اور ہم نے کتابوں کو حفظ کر لیا ہو تو ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم امام کے خلاف نہیں جا سکتے. نہ، ممکن نہیں ہے، چونکہ ایمان 2 طریقے کا ہے. بعض کا ایمان بالکل ثابت ہے اور بعض کو وقتی طور کے اوپر دیا گیا، جیسے شلمغانی ہے، جیسے طلحہ، زبیر، ابن ملجم مولا کائنات علیہ السلام کا بہت ہی زیادہ چاہنے والا تھا، مولا سے محبت کرنے والا تھا. جب مولا کائنات علیہ السلام ابن ملجم سے یہ کہتے تھے کہ ابن ملجم تم ہی مجھے قتل کر دو گے، شہید کر دو گے، تو کہتے تھے مولا میرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیسے قتل کروں گا. میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں، اپنی جان قربان کر دوں، اپنے آپ کو ختم کر دوں آپ کے لیے. مولا نے کہا کہ نہیں ابن ملجم تم ہی قتل کرو گے، مجھے شہید کرو گے، میرے سر پہ ضرب لگاؤ گے. کہنے لگے مولا اگر ایسا ہی ہے جو کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، لیکن اگر یہ ایسے ہی ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سر پہ ضرب لگاؤں اور آپ کو شہید کروں، آپ مجھے قتل کر دیجئے، نہ میں زندہ رہوں گا اور نہ میں آپ کی جان لوں گا. تو مولا نے کہا نہیں یہ ابھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس کے جملے سے آپ دیکھیے، مولا سے کہہ رہے کہ مولا آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں جو کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، جان ہتھیلی پہ لیے کھڑا ہوا ہے کہ مولا اگر ایسی بات ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا تو اس سے پہلے آپ مجھے مار دیجئے، مجھے ختم کر دیے، نہ میں رہوں گا نہ میں آپ کو قتل کروں گا. لیکن ایک جملہ اس میں لگایا ہوا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظاہراً محبت تو ہے، ظاہراً مولا کائنات علیہ السلام سے نزدیکی تو ہے، لیکن ایک جملہ ہے جو اس کو دور کر دے گا. وہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں اتنی زیادہ آپ سے محبت کر رہا ہوں اور پتہ نہیں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، جبکہ بعد اس کے پاس دوسرے راستے تھے بچنے کے. مثلا استغفار کرتا، مثلا توبہ کرتا، بارگاہ پروردگار میں گڑ گڑاتا، امام سے التجا کرتا، سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. چونکہ ایک بہت ہی اہم شے جو شب قدر کی دعاؤں میں ہے اور ماہ رمضان کی دعاؤں میں بہت زیادہ، جیسے عرض کیا تھا ایک حج کی دعا ہے، اور حج کی دعا ہی کے طریقے سے ایک جملہ جو عام طور سے دعاؤں میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہم ان کنت عندک من الاشقیاء فامحنی من الاشقیاء واکتبنی من السعداء. اس طریقے کے جملے روایات میں موجود ہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے پروردگار، میرے خدا، اگر میں تیرے نزدیک تیرے علم میں شقی لکھا ہوا ہوں، اشقیاء کی فہرست میں ہوں، یا یہ کہا جائے کہ ان لوگوں میں سے ہوں
جن کو وقتی طور پر ایمان دیا ہے، جیسے طلحہ، جیسے زبیر، جیسے ابن ملجم، جیسے شلمغانی، جیسے علی ابن حمزہ بطائنی، جیسے کہ علماء رجال نے کہا کہ ساتویں امام علیہ السلام کی امامت کے اوپر رک گیا آ کر کے، اور پیسے کی لالچ میں، جیسا کہ علماء رجال نے لکھا کہ پیسے کی لالچ میں، چونکہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وکیل تھا، پوری دولت اسی کے پاس تھی، اس کے پاس، عیسیٰ روایسی کے پاس، یہ 2-3 افراد وہ تھے جن کے پاس امام کے پیسے تھے، یہ امام کے وکیل تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اگر 7ویں امام کے بعد 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا گیا تو سارا پیسہ امام کو دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ 7ویں امام ہی امام مہدی ہیں، اور وہ غیب میں چلے گئے، شہید نہیں ہوئے، انتقال نہیں ہوا ان کا، اس دنیا سے ایسے نہیں گئے، بلکہ اٹھا لیا پروردگار نے، ان کو غائب کر دیا ہے، پردہ غیب میں رکھ دیا ہے پروردگار نے، وہی امام مہدی ہیں۔ 7ویں امام کے اوپر رک گیا، کس وجہ سے؟ پیسے کے لیے، دولت کے لیے۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن ظاہری اگر اسباب و علل کی بات کیا جائے تو کیا ہے ریزن ظاہری؟ پیسہ۔ تو اس طریقے کی دعاؤں میں یہ جملہ بہت ملتا ہے، ماہ رمضان کی دعاؤں میں، کہ بارلا اگر میں تیرے نزدیک اشقیاء میں سے لکھا ہوا ہوں، یعنی میرا نام تیری کتاب میں، تیرے نزدیک، تیرے علم میں شقیوں کی فہرست میں لکھا ہے، جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہے، تو وہاں سے میرا نام کاٹ کے جنتیوں میں میرا نام لکھ دے، سعداء میں میرا نام لکھ دے، اہل بیت علیہ السلام کے محب اور شیعہ میں میرا نام لکھ دے کاٹ کر کے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، تو ابن ملجم یہ کر سکتا تھا، چونکہ یہ ہمارے پاس ذریعہ موجود ہے۔ حالانکہ فلاسفہ کے حساب سے، علم فلسفے کے حساب سے، وہ اپنے قانون سے مجبور ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پروردگار عالم جسے شقی پیدا کر دیا وہ شقی رہے گا چاہے جو کر لے، جسے سعید پیدا کیا ہے وہ سعید ہی رہے گا چاہے جو کر لے۔ لیکن چونکہ روایات اس طریقے کی پائی جاتی ہیں، اور وہ روایات ان روایات کے مقابلے میں اوتھینٹک ہیں، یعنی محکم ہیں، ان سے زیادہ معتبر ہیں، تو اس کے بعد نظریہ بدلنا پڑے گا ان روایات کی وجہ سے، اور یہ کہنا پڑے گا نہ، ممکن ہے کہ ایک آدمی کو پروردگار عالم نے شقی بنایا، البتہ یہ سب انسان کے اختیار پہ، مجبور نہیں تھا کہ پروردگار نے جسے چاہا شقی بنا دیا، کسی کو چاہا سعید بنا دیا، اور اس کے بعد سب سے کہہ رہا ہے کہ اچھے کام کرو۔ تو اس سے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو کام ہوا ہے وہ بھی انسان کے اختیار کے اوپر تھا، یہاں پر بھی انسان کے اختیار کے اوپر ہے۔ تو لیکن پھر بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے ایک راستہ یہ نکل کے آتا ہے کہ پروردگار عالم کے علم میں اگر کوئی شقی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے، اپنے اختیار کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے، تب بھی اس کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ وہ امام کو پہچان کر کے، امام کی معرفت حاصل کر کے، ولایت کے راستے کے اوپر چل کر کے، گڑ گڑا کر کے، پروردگار سے دعا کر کے کہ خدایا اگر میرا نام برے لوگوں میں لکھا ہے تو میرا نام کاٹ کے صحیح لوگوں میں لکھ دے۔ تو بات یہی سے چلی تھی کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، ہم عالم دین بن گئے، مولانا بن گئے، مولا کے ذاکر بن گئے، مولا کے عزادار بن گئے، مولا کے ماتمدار بن گئے، اب ہماری جنت پکی ہو گئی۔ ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی ہم کو اپنی موت تک انتظار کرنا ہے کہ آج تو ہم مولا کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، مولا کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کل ہم کیا ہو جائیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم سے بہت بڑے بڑے پلٹ گئے، عرض کیا میں نے، شلمغانی پلٹ گیا، ابن ملجم پلٹ گیا، طلحہ زبیر، اس طریقے کے بہت سے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت سے پہلے جن کی تلواریں فقط دفاع اہل بیت علیہ السلام میں اٹھتی تھی، طلحہ و زبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی آنکھیں بند ہوئیں، ان کی شہادت ہوئی، اور زمانے کا انقلاب دیکھیے کہ وہی لوگ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تلوار لے کر کے آ گئے، کہ محبت کرنے والے تھے، سوچئے کتنی زیادہ محبت کرنے والے، کہ ابن ملجم سے مولا کہنے کہ مجھے شہید کر دو گے، تو کہتے ہیں مولا اس سے پہلے کہ میں آپ کو شہید کروں آپ مجھے مار دیجئے، قتل کر دیجئے، ختم کر دیجئے، نہ میں رہوں گا اور نہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو مولا نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر کہنے لگا، پھر گفتگو ہوئی، مولا نے کہا تم مجھے قتل کرو گے، کہنے لگا مولا اگر ایسا ہے تو مجھے آپ اتنی دور کر دیجئے کہ نہ میں آپ کے نزدیک آ پاؤں اور نہ آپ کو شہید کروں،
یعنی ظاہراً اتنی محبت رکھتا ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتنا اس کو علم ہے، پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو شہید کر دیا تو میرا انجام کیا ہونے والا ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، مولا مجھے قتل کر دیجئے، مولا میری زندگی ختم کر دیجئے آپ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو قتل کر دوں، لیکن بہرحال اس کے اعمال اور بہت سی چیزیں سبب بنی کہ اس نے ہی جو اپنی جان کی بازی لگا کر کے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ میں بچا رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، اسی نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لے لی۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں سے جو 50 سال، 60 سال، 70 سال تک شیعہ تھے، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ وہ کافر ہو گئے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے منکر ہو گئے، اور ابھی زمانہ ختم نہیں ہوا ہے، ہمارے زمانے کے امام کو آنا ہے، ظہور کرنا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ اس غیبت کے زمانے میں امام کی امامت اور ولایت کے اقرار اور اعتراف کی باتیں صرف اس انسان کے یہاں ہوں گی جس کے دل پہ پروردگار عالم نے ایمان کو لکھ دیا ہو، جس کی تائید پروردگار عالم نے روح کے ذریعے سے کی ہو، روح قدس سے کی ہو، اور جس کے عہد ولایت لے چکا ہو پروردگار عالم، جس سے ولایت کے عہد کو لے چکا ہو، یعنی اس طریقے کو لوگوں کے باقی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکثر وہ لوگ ہوں گے، اکثر مذہب تشیع میں اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے لوگ جو امام علیہ السلام کا ظاہراً انتظار کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ان میں سے اکثر لوگ امام کے آتے آتے امام کے منکر ہو جائیں گے، امام کے خلاف ہو جائیں گے، وہی امام کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ 3 طریقے کے لوگ ہیں جو باقی رہیں گے، باقی لوگ سب منحرف ہو جائیں گے۔ اے احمد ابن اسحاق، ھذا امر من امر اللہ، یہ پروردگار عالم کا امر ہے، یہ پروردگار عالم کی چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے۔ وسر من سر اللہ، یہ اللہ کا راز ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ وغیب من غیب اللہ، یہ پروردگار عالم کے غیب میں سے غیب ہے جسے ہر کس و ناکس کے حوالے نہ کرنا، ہر جگہ کے اوپر نہ بیان کرنا۔ فخذ ما آتیتک وَاکْتُمْہُ وَکُن من الشاکرین تکن غدا فی علیین، جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ لے لو، اور وَاکْتُمْہُ، اسے پوشیدہ رکھو، چھپائے رکھو، وَکُن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، شکر گزار چاہنے والوں میں سے ہو جاؤ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تکن غدن فی علیین، غدن تم علیین میں ہوگے، یعنی کل تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں ہو، جنت میں ہمارے ساتھ رہو، تو اس کے لیے جو ہم دے رہے ہیں وہ لو، نہ کہ جو لوگوں نے قانون بنا دیا ہو، اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت میں قانون بنا دیا ہو، غیروں سے متاثر ہو کے جو قانون اور جو قواعد بنا دیے گئے ہوں، جو کتابیں لکھ دی گئی ہوں، وہ سب لے رہے ہو نا۔ یہ سب لینے کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان ایمان سے منحرف ہو جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنا ہی ہے، اتنا ہی لینا ہے جو امام دے رہے ہیں، بس صرف امام سے لینا ہے، باقی امام کے علاوہ کہیں اور سے ہمیں نہیں لینا۔ اور قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جو رسول دے اسے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، اور رسول کے علاوہ یعنی رسول اور آل رسول کے علاوہ ہمیں کسی سے بھی کچھ نہیں لینا ہے۔ اور جب بھی ہم کسی سے کچھ لیں گے تو انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آج نہیں تو کل اپنی اس وجہ سے، اس سبب سے، اس عمل سے دین سے منحرف ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ کل ہمارے ساتھ رہو تو میں جو دے رہا ہوں اسے لے لو، اس کو چھپاؤ اور شکر گزار ہو جاؤ، تو کل ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسرار، اہل بیت علیہ السلام کی باتیں،
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اس طریقے سے ملأ عام پر نہیں بیان ہونے چاہیے. اس کے بہت سے نقصانات ہیں، اور نقصانات ہوں یا نہ ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہم ویسے چلیں. تو اب دو صورت ہے، حکمت اہل بیت علیہ السلام ہے، حکمت اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے، حکمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت ہے. جناب لقمان حکیم کو جو حکیم بنایا گیا ہے وہ اسی امامت کی وجہ سے، چونکہ ان کا امامت اور ولایت کا سلسلہ اتنے اوپر کا تھا، امامت کا جذبہ اتنا تھا ان کے ہاں کہ پروردگار عالم نے ان کو لقمان حکیم بنا دیا. کسی موقع کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ، کہ پروردگار عالم نے انہیں لقمان حکیم بنا دیا. امام کی اطاعت، امام کی معرفت تو حکمت ہے. اور اس کے سلسلے سے دو چیزیں بہت آسان سی ہے اور پھر ختم ہو رہی گفتگو. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی باتیں، ان کے فضائل حکمت ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، حدیث موجود ہے کتاب بحر الانوار میں اور دوسری بہت سی کتابوں میں موجود ہے یہ روایت، کہ امام نے فرمایا کہ حکمت مومن کا حق ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ قسم میں بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی، چونکہ اس کو لے کر کے لوگ اشتباہ کا شکار ہیں. کہتے ہیں اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور بہت ہی غلط انداز میں ہمارے معاشرے اور سماج میں رائج ہو گئی ہے کہ انسان کہہ رہا ہے کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ بہت غلط سی بات ہے، اور یہ کتنی صحیح ہے اور کتنی درست غلط ہے یہ انشاءاللہ کل کے قسط میں اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال بس اتنا اس گفتگو کے لیے ہے کہ حکمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت ہے، ان کی معرفت ہے، ان کی باتیں، ان کے فضائل، ان کے اسرار اور مقام ہیں، مقامات. تو حکمت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کا اہل ہے ہمارے چاہنے والوں میں، شیعہ میں، جن کے پاس ہمارے اسرار جانے چاہیے، جن کو ہمارے فضائل سنائے جانے چاہیے، امام نے کہا ان کو ہمارے فضائل سناؤ. اور جو ہمارے چاہنے والوں میں یا ان کے علاوہ ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے فضائل کو اور ہمارے اسرار کو برداشت کر پائیں، ان کو ہمارے اسرار اور ہمارے فضائل نہ بتاؤ. نقصان کیا ہوگا؟ دونوں جگہ کے اوپر فائدہ اور نقصان کیا ہے. امام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اہل تھا اس چیز کا، اس کے اندر اہلیت پائی جا رہی تھی ہمارے فضائل اور اسرار کی، اور تم نے اس کو نہیں دیا تو تم نے اس انسان کے اوپر ظلم کر دیا. اور اگر کسی غیر اہل کو، نا اہل کو ہماری باتیں دے دیا تو تم نے ہمارے ان فضائل، ان مقامات اور اس حکمت کے اوپر ظلم کیا ہے. لہذا ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کون سی بات کہیں، کس موقع کے اوپر کہیں، کس جگہ کے اوپر کہیں. اس لیے کہ ہر بات کا ایک مناسب موقع اور محل ہوتا ہے. ہر جگہ ہر بات کو نہیں کہا جاتا، ہر حق بات کو ہر جگہ نہیں کہا جاتا، اس کا موقع اور محل ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کی قسم میں اور مزید وضاحت کی کوشش کی جائے گی. ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.